اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ واہل بیتہ واصحابہم وذریاتہم اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور آج کا سیشن ہم نکاح سے ریلیٹڈ دعاؤں سے بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آن لائن بھی جو دیکھ رہے ہیں، سب لوگ یہ دعائیں جو ہے نا ریکارڈ بھی کر لیں، نوٹ بھی کر لیں۔ جس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، سب کے لیے یہ دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، اور اگر ازواج کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس، زوج، اگر فیمیل دعا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہسبینڈ، اور ہسبینڈ دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا وائف، اور اگر کنوارا دعا کر رہا ہے یا کنواری تو اس کا مطلب ہوگا فیوچر ہسبینڈ یا وائف۔ تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو یا ہمارے شوہروں کو، ہمارے اسپاؤسز کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کا، اللہ کا خیال، اللہ کا دھیان رکھنے والوں کا امام بنا دے، یعنی سب سے زیادہ متقی بنا دے۔ اور اب جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اس کی بیوی بچے کیسے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور آپ کی بیوی بچے ہیں نہیں تو اللہ آپ کو پہلے دے دے گا، پھر ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے گا۔ کنواروں کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اسپاؤس دے یا ایسی اسپاؤس دے کہ جو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور یہ جو دعا ہے نا، یہ مجھے بہت اس کے اندر بڑی خاص ایک چیز لگتی ہے۔ اس کے آخر میں جو ہے نا وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا یعنی سب سے زیادہ متقی بنا دے۔ امامہ سے مراد یہ نہیں لیڈر بنا دے، للمتقین اماما سب سے زیادہ متقی بنا دے۔ تو یہ دعا مجھے بڑی سویٹ لگتی ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا ہڈن میسج ہے، ریڈل ہے۔ تو وہ تو قرآن میں ہر جگہ جب آپ قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایک چیز کے کئی اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک اسپیکٹ ابھی پچھلے دنوں ایک سچویشن میں جب میں یہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس سچویشن میں مجھے اس کا ایک ایسا اسپیکٹ نظر آیا کہ میں حیران رہ گیا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ متقیوں کے لیے ایک بڑے مزے کی دعا سکھائی ہے۔ بتائیے بات کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیا بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ نکال دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کسی پنجرے میں ہیں، کسی قید میں ہیں، کسی جیل میں ہیں، کسی سچویشن میں ہیں، کسی اینیمی کی ٹریپ میں ہیں، تو آپ کہتے ہیں مخرجا، یہاں سے ٹنل آؤٹ ہو جائیں، اسکیپ آؤٹ ہو جائیں، کوئی رستہ نکل آئے، یہ ہوتا ہے مخرج۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور رستہ نکالے گا، بند دروازے کھول دے گا۔ اب آپ یہ دعا سنیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، اور یہ جتنے لوگ آن لائن کنیکٹڈ ہیں اکثر کے پرابلمز یہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ سچ اتنا شارٹ ہے، مارکیٹ سے اتنا شارٹ ہے کہ
ذرا سی ہم نے بات کی ہے، مطلب ہم تو اس کو آبویس لیتے ہیں کہ یہ بچے کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے نکاح کر سکے، اور اسلام میں ہے ہی لو میرج، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، پسند کی شادی ہے اسلام میں. یہ ارینجڈ میرج جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، یہ تو ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں ہندوؤں سے پتہ نہیں آ گیا ہوگا کہ بس لڑکی کو جدھر باندھ دیا اب ساری عمر ادھر ہی وہ رہے گی اور چتا ساتھ جلے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ماں باپ کہیں گے وہیں پہ ہوگا، اور کاسٹ سے باہر نہیں ہو سکتا، برہمن شودر میں نہیں کرتے، شودر برہمن میں نہیں کرتے، اور پتہ نہیں یہ سب ہندوؤں کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی اور ہم نے پتہ نہیں کیسے اس کو اسلام سمجھ لیا. تو ہمیں تو آبویس لگتی ہیں یہ چیزیں. تو جب ہم نے بتائیں تو میں حیران رہ گیا کہ ابھی کتنے ویکس ہوئے ہیں، یہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں 2 ویکس ٹوٹل، ان کو 2 ویکس ہوئے ہیں یہ ینگ اینڈ میرڈ کا اکاؤنٹ بنائے ہوئے. ویسے تو ہمارا شادیوں پہ یہ کانٹینٹ تو کب سے چل رہا ہے، لیکن ٹوٹل ان کو 2 ویکس ہوئے ہیں یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. اور یعنی ینگسٹرز خاص کر اتنا ان کو مطلب وہ اپیل کیا اس چیز کو، اور انہوں نے کنیکٹ ہوئے ہیں اور کویسچنز کرتے ہیں، اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں اور آنسرز مانگتے ہیں. مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ یہ سچ اتنا شارٹ ہے مارکیٹ سے کہ آپ ذرا سا بولیں تو وہ ایک دم جہاں جہاں وہ طلب ہوتی ہے نا وہ وہاں جا کے روشن کر دیتا ہے، لائٹس جل جاتی ہیں ہر جگہ. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ اتنا بولیں نا کہ سچ آبویس ہو جائے. تو خیر بات ہو رہی تھی مخرجہ والی. تو یہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں نا اکثر، اور میں خود مجھے زیادہ پین آپ لوگوں کا اس لیے فیل ہوتا ہے کہ میں ان سچویشنز میں سے گزرا ہوں اور گزرتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے آپ لوگوں کا پین بہت فیل ہوتا ہے. اور میں اپنے بچوں کے بارے میں بھی بہت کانشیس رہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں وہ زیادتی نہ کروں جو میرے ساتھ ہوئی ہے یا میرے ساتھ جو مشکل چیزیں ہوئی تھیں. ضروری نہیں ہوتا پیرنٹس زیادتی کر رہے ہوں، سچویشنز ہوتی ہیں، وہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں، کب کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں، زیادتی ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. جب حق انہیں ملے گا نا، حق کی سپورٹ ملے گی نا، تو وہ ایک دم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، امبریس کریں گے، اور اس کو اپنے بچوں کو بھی جو خوشی ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے. اکثر ماں باپ تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہمارے پیرنٹس تکلیف میں رہیں، وہ ہمارے بچے تکلیف میں رہیں، تو وہ ان کے لیے ضرور کوئی اچھی چیز سوچیں گے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ سوسائٹی کے نارمز کی وجہ سے نا بہت اپنے بچوں پہ بھی ظلم کر جاتے ہیں، اور کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے. میں کمنٹس دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چینل پہ، تو وہ کسی لڑکی نے کہا ہوا تھا کہ میرے ابو نے تو کئی زندگیاں برباد کر دیں، کہ میں جس سے پیار کرتی تھی وہاں شادی نہیں ہونے دی، اور جہاں شادی کروا دی میں اس کو وہ پیار دے ہی نہیں سکتی جو مجھے اس سے تھا، جو میں نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا، جس سے میں پیار کرتی تھی. تو اب ساری عمر وہ ایک ریگریٹ میں ہے، اور وہ ساتھ اس نے بیچاری نے کہا بھی کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ ایک ریگریٹ میں ہے نا کہ میں اپنے شوہر، شادی میری کسی سے اور سے ہوئی ہوئی یا پیار میں کسی اور سے کرتی ہوں، اور میں نہیں اپنے شوہر کو وہ پیار دے سکوں گی، اور وہ جو بچے ہوں گے یا ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات نہیں ہوگی. مطلب ہاؤ پینفل. اور فرینکلی اگر پیرنٹس بھی بچے بھی اپنے آپ کو ان شوز میں رکھ کے دیکھیں نا، کہ یہ جو اول تو شادی کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے، نکاح کا ورڈ یوز کرنا چاہیے. جب بھی آپ شادی کہتے ہیں نا تو لگتا ہے بھائی جی بڑی سی بارات آئے گی، بڑا سا ولیمہ ہوگا، مہندیاں سجیں گی، پتہ نہیں. نکاح ہونا چاہیے اسلام میں. نکاح یہ شادی وادی کچھ نہیں ہے. نکاح کریں دلہن لے جائیں. میں نے ایسے ہی کیا تھا، نکاح ہوا اور میں نے اول تو کہا نا فٹافٹ نکاح کریں نا. نکاح ہوا، میں کہا بیٹھو گاڑی میں ہم چند لوگ گئے ہوئے تھے، ساتھ ہی بٹھا کے چل پڑے. اس کے بعد میں نے انہیں بتایا جی فلاں 3 دن کے بعد ولیمہ ہے، 2-3 دن کے بعد ولیمہ ہو گیا تھا. تو اول تو یہ ختم کریں شادی کا ورڈ، نکاح کا ورڈ یوز کریں. اسلام میں بس نکاح اور رخصتی. تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی پینفل بات ہے. خود کوئی بھی اپنے آپ کو شوز میں رکھے. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ان شوز میں رکھ کے دیکھتا ہوں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پردہ دیا ہے، حیا دی ہے، میری ایک سیلف رسپیکٹ دی ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ میرا گارمنٹ پل کرے؟ میرا اختیار ہے نا میرے جسم. یہ ہے اصل میرا جسم، میری مرضی. اللہ نے مجھے میرا جسم دیا ہے، میری اس کی عصمت حفاظت میرے ذمہ ہے. میرا پردہ ہے، میں کسی کو نہیں دکھاتا اپنا جسم. ہاں لیکن میری ضرورت ہے کہ یہ دکھایا جائے، یہ ایکسپوز ہو. لیکن کس سے ہو؟
جس کو میں دل دیتا ہوں، جس کے ساتھ میں اتنا کمفرٹیبل ہوں کہ وہ میرے ساتھ جیسے مرضی رہے، تو میں اس کے سامنے بالکل کمفرٹیبل ہوں گا. ٹھیک ہے، نو پرابلم. یو اون می، تمہارا حق ہے میرے اوپر، میرا تمہارے اوپر حق ہے. ٹھیک ہے، نو پرابلم. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں چوز کروں کہ میں اپنے آپ کو کس کے سامنے ایکسپوز کرتا ہوں، اور میں اسی کے سامنے کروں گا جس کے لیے میرا دل، جان، پیار سب ہے. اور اب آپ بتائیں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ کل سے تم نے ایکسپوز ہونا ہے فلاں کے سامنے، وہ ساری عمر ہونا ہے، کتنی بے شرمیوں کی بات ہے. کسی کو کیا اختیار ہے؟ کوئی بھی ہو، میرے پیرنٹس بھی ہوں، یہ جسم میرا ہے، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ آئندہ سے کس کے لیے، کس کے سامنے. پیرنٹس کو بھی نہیں اختیار کہ وہ اپنے سامنے ایکسپوز کر سکیں. ہے اختیار؟ بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے، 3-4 سال کا ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے. 6-7 سال کا ہوتا ہے تو الگ سلانا ہوتا ہے آپ نے اسے. پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ہمارے سامنے ایکسپوز ہونا ہے. نہیں کہہ سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اپنا کمپارٹمنٹ دیا، اپنی اسپیس دی ہے. ہاں، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بچہ یا بچی، پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ کس کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کر سکتا ہے. تو وہ اختیار کوئی بھی نہیں چھین سکتا. پیرنٹس کو بھی وہ چیز چھیننے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ نکاح جس میں لڑکی یا لڑکے کی اجازت نہ ہو، مرضی شامل نہ ہو، وہ نکاح فاسد ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، اگر وہ خود اس کو ایکسیپٹ کر لیں پیرنٹس کی مرضی کو تو پھر ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے فوراً نکاح کے، یعنی اگر زبردستی ہو گیا اور اسی وقت انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا فوراً، وہ مطلب تو وہ نکاح فاسد ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب ہر کوئی یہ کہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا شادی کے کئی سال بعد، اگر کچھ دن بھی گزارنی ہے تو اس نے ایکسیپٹ کیا اس کو، تو وہ نکاح اس سینس میں پھر ایکسیپٹ کیا تو وہ ہو جاتا ہے. تو کیس ٹو کیس مفتیان اکرام سے، علماء سے اگر کسی کو کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں تو وہ ڈسکس کر کے پھر فیصلہ کریں. یہ نہیں کہ بس کچھ بھی جا کے فیصلہ کرنا شروع کر دیں، سوچ سمجھ کے کریں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے بچے یا بچی کو یہ نہیں کسی کے حوالے دے دیں کہ جی جو مرضی کرتا رہے. اس بچی کا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتا ہے یا کرتی ہے. ایک بات تو، ایک دعا تو ہم نے سیکھ لی. دوسری بات ہم نے کیا کی کہ یہ بہت بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ آپ بچے یا بچی کو کسی اس کے حوالے کر دیں، کسی ایسے کہ جس کے حوالے وہ نہیں ہونا چاہتا، اپنے آپ کو جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا یا کرتی. 2 باتیں. تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ایجپٹ میں، مصر میں، تو وہاں پہ ایک مس ہیپ ہو گیا ان کے ساتھ، تو وہ وہاں سے بچ کے نکلے اور اباؤٹ تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز کا وہ سفر کر کے مدین میں پہنچے. تو وہاں پہ ان کی، جب وہ مصر میں تھے، ایجپٹ میں تھے، تو وہ ایز اے پرنس رہ رہے تھے نا. فرعون نے یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، جو فرعون کی بیوی تھیں، اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھیں اور ان کو بہت رسپیکٹ اور فیسلٹیز دی ہوئی تھی. حالانکہ بنی اسرائیل جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حضرت آسیہ کو توفیق دی تھی، تو بہت ایکسکلوسیو ان کا معاملہ تھا. ان کو بہت پیار ملا، ان کو بہت دولت، شہرت، سب کچھ تھا ان کے پاس، اور ایز اے پرنس وہ رہتے تھے. حالانکہ وہ باقی قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا. تو جب مس ہیپ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیدل، بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں، یا کوئی سواری بھی پتہ نہیں تھی، یعنی بڑا ہی نہ تھک ہار کر بڑی مشکل سے وہ یعنی مدین جا کر پہنچے، جو اس وقت سعودی عربیہ میں ہے مدین. تو وہاں پہنچ کے نا انہوں نے بالکل، جس وقت جیسے نہیں کہتے کہ بس ہو جاتی ہے بندے کی، ان کی یہ سچویشن تھی. نہ ان کے پاس وہ عزت رہی تھی، وہ شہرت رہی تھی. عزت تو نبیوں کی ہوتی ہے ہمیشہ، لیکن وہ جو دنیاوی لحاظ سے وہ جو فرعون نے ان کو وہ دیا ہوا تھا، تو وہ اس ٹائم ان کے پاس نہیں تھی. اللہ نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھا. تو اس ٹائم وہ سچویشن بھی نہیں تھی، جو پرنس والی سچویشن تھی وہ بھی نہیں رہی تھی. پھر جتنی فیسلٹیز اور کمفرٹ میں انہوں نے زندگی گزاری تھی وہ بھی نہیں رہی تھی. ان کی امی پاس نہیں تھی، ان کے ابو پاس نہیں تھے، ان کے بھائی بہن کوئی بھی پاس نہیں رہا تھا. حضرت آسیہ پاس نہیں رہی تھی، جنہوں نے اتنی شفقت سے ان کو پالا تھا، جوان کیا تھا. تو وہ وہاں سے بالکل نہ، جیسے بالکل اس سچویشن میں. تو وہ مدین میں جب گئے تو وہ، آپ سب نے واقعہ پڑھا ہوگا، اس کا ڈیٹیل میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہماری جو ڈیٹیل کورس ہے وہ پبلش
ہو جائے گا انشاءاللہ، ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. اویس نصیر اکیڈمی پہ آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، awaisnasir.com/academy. خیر، تو وہ وہاں پہ نا پھر ایسے درخت کے سائے میں ایسے بالکل نا، اس طرح نہیں، کیا ورڈ ہونا چاہیے اس کے لیے، بالکل بس ہوئی ہوتی ہے بندے کی نا، تھکا ہارا بندہ ہوتا ہے تو بے بسی کچھ اس ٹائپ کا. تو وہ انہوں نے نا ایک بات کی وہاں پہ، اور اس میں اتنی امید تھی نا اللہ سے، اور اللہ کے اتنا حوالے کیا نا انہوں نے کہ انہوں نے اللہ سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو اپنی طرف سے جو بھی خیر مجھے دے دینا، اس وقت میں اس کا فقیر ہوں. اور یہ بات انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کر دی کہ کیا بات موسیٰ نے کی ہے علیہ السلام. اور یہ بات انہوں نے کی، ساتھ ہی ادھر سے ان کو میسج آ گیا کہ آپ کی جاب ہو گئی ہے. اور جب وہ ادھر گئے، اور جاب بھی کانٹریکٹ تھا کہ 8 ایئرز آپ کا کانٹریکٹ ہے اور 10 سال بھی آپ رہ سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جنہوں نے جاب دی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا میں نکاح کر رہا ہوں اپنی بیٹی سے. دونوں اسی وقت. یہ انہوں نے ایسی دل سے وہ دعا کی نا، یا اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے دے، میں اس کے لیے تیرا فقیر ہوں. اسی وقت ان کو میسج آیا اور اسی وقت ان کو بلا لیا، ان کو گھر بھی مل گیا، ان کو جاب بھی مل گئی، ان کی شادی بھی ہو گئی، 10 سال کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا. اور اس کے بعد جب 10 سال کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام بھی کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا. تو یہ دعا جس کو بھی شادی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، یہ دونوں دعا پکی یاد کر لیں کہ جب آپ متقی بننے کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخرج بھی نکالے گا، آپ کے لیے ایسا رستہ نکالے گا، بند دروازے کھل جائیں گے. دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا کریں، اگر جاب نہیں ہے تو انشاءاللہ جاب بھی ہو جائے گی، شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن دل سے کریں، خود کو اللہ کے حوالے کریں، یقین سے کریں. ایمان ویک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوگی. اللہ پہ ایمان اگر ویک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو بالکل ٹرسٹ کے ساتھ کود جائیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو کیا دعا ہے جی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. عبداللہ یہ نا آپ اس کا آپ کو مل جائے گا نا ایک امیج، وہ بھی لیں اور چیٹ میں بھیج دیں آن لائن. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ قرآن میں کوٹ کی اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین. آج کے لیے سیشن کافی ہے، تو نیکسٹ ہم پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر جاب نہیں ہے اور شادی کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی.